NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. آج کے جمعہ کے دن کچھ ایسے اجتماعات ہیں جن کے ذکر کے متعلق مجھ سے خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. سب سے اول مجلس انصار اللہ UK کا سالانہ اجتماع آج یعنی 17 ستمبر کو شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ 3 دن جاری رہے گا. اور صدر صاحب انصار اللہ نے یہ بھی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ چونکہ کثرت سے انصار نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے جہاں یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اس لیے آج جمعے کے ساتھ عصر کی نماز بھی اکٹھی پڑھا دی جائے. مجالس انصار اللہ ضلع تھرپارکر، ضلع پشاور اور ضلع گوجرانوالہ کے سالانہ اجتماعات بھی 16 اور 17 ستمبر کو منعقد ہو رہے ہیں یعنی آج. اور مجالس انصار اللہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ و ضلع مظفر آباد اور ضلع جھنگ کے سالانہ اجتماعات بھی آج 17 ستمبر کو منعقد ہو رہے ہیں. مجالس انصار اللہ ضلع راجن پور، ضلع بہاول نگر، ضلع بہالپور کے سالانہ اجتماعات کل 16 ستمبر سے شروع ہو چکے ہیں اور آج بھی جاری رہیں گے. ان سب کے لیے جو پیغام میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس سے. اس آیت کے موضوع اس آیت سے متعلق میں پہلے بھی مختلف خطبات میں روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن آج پھر اس کے ایک پہلو کو خاص طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، یعنی جب سے دنیا میں خدا تعالیٰ نے مذاہب کا آغاز فرمایا ہے اور امتوں کو دنیا کی بھلائی کے لیے نکالا ہے، کنتم خیر امت، سب امتوں سے بہتر تم ہو. اخرجت للناس سے جو بنی نوع انسان کی خاطر، ان کی خدمت کے لیے، ان کی بھلائی کی خاطر کھڑی کی گئی ہے. اور اس کی تعریف یہ ہے بھلائی کی، تامرون بالمعروف ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور بدیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ،
اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، کچھ ان میں ایسے ضرور ہیں جو ایمان والوں میں شمار ہو سکتے ہیں، لیکن بھاری اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں لاتے. یعنی اپنے دین میں بھی، اپنے دین کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کی اکثریت ایسی ہے جن کا کوئی ایمان نہیں، لیکن چند ایک ایسے ضرور ہیں، اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان کہلا سکتے ہیں. اس آیت میں جو خصوصیت سے نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس کی ترتیب ہے. قرآن کریم آپ جہاں جہاں بھی ایمان کا ذکر پڑھیں گے، ایمان کا ذکر پہلے کرتا ہے اور عمل صالح کا بعد میں کرتا ہے. یہاں ترتیب بدل گئی ہے. یہاں فرمایا ہے تامرون بالمعروف، ہے تمہارے بہترین ہونے کی خصوصیت کے ساتھ نشانی یہ ہے، تمہاری امتیازی شان یہ ہے کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے، ایمان کا مرتبہ بہرحال پہلے ہے. جب ترتیب بدلی جائے تو ضرور اس میں کوئی حکمت پیش نظر ہوتی ہے، اور سوال یہ ہے کہ وہ کیا حکمت ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے نیکی کے عام کاموں کا ذکر پہلے فرما دیا اور ایمان کا ذکر بعد میں کیا. اس ضمن میں یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کے عام کام جو بڑی نوع انسان کی بھلائی سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں نہ صرف یہ کہ سب مذاہب والے کسی نہ کسی حد تک شامل رہتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں مسلمانوں سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں. مثلا خدمت خلق کے کام جتنا عیسائی قومیں کر رہی ہیں، بدنصیبی ہے کہ آج عالم اسلام کو وہ توفیق نہیں مل رہی. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو گئی کہ اپنے بھائی مسلمان بوسنینز جو گھر سے بے گھر ہوئے، ان کو پناہ دینے والے بھی وہی ہیں جن کی ظالمانہ عدم دلچسپی سے وہ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور عالم اسلام کو یہ توفیق نہیں ملی کہ ان کی خدمت کر سکے. بس خدمت کے کاموں میں مسلمانوں کا کوئی ایسا امتیاز نہیں ہے کہ جس میں دوسرے شریک نہ ہوں. اسلام جب اپنی اعلیٰ حالت پر تھا اس وقت خدمت کے ہر کام میں مسلمان سب دوسرے قوموں سے بڑھ چکے تھے، تبھی ان کو خیر امت فرمایا گیا. کیونکہ اگر خدمت کے کسی کام میں بھی دوسرے آگے بڑھتے تو مسلمان اس پہلو سے خیر امت نہیں کہلا سکتے تھے. بس یاد رکھیں کہ خیر امت میں اعلیٰ مرتبہ جس کی خدا توقع رکھتا ہے وہ بیان ہوا ہے. تم سے خدا یہ توقع رکھتا ہے کہ تم خدمت خلق کے کاموں میں سب سے آگے ہو اور سب قوموں کی بھلائی تم سے وابستہ ہو. لیکن چونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر حال میں مسلمان یہ اعلیٰ مقصد پورا کر سکیں یا ان توقعات پر پورا اتریں، اس لیے عام دنیا کا جو حال ہے وہ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایمان والی قوموں میں نسبتاً کم ایمان والی بعض دفعہ خدمت کے کاموں میں آگے بڑھ جاتی ہیں، اور بعض دفعہ بے ایمان قومیں بھی خدمت کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں. تو جو عام چیز ہے جو بنی نوع انسان میں مشترک ہے اس کا بیان ہے، اور اس میں سے بھی وہ چیز چنی گئی ہے جو جسمانی خدمت کی بجائے روحانی اور اخلاقی اور قومی اقدار کے لحاظ سے خدمت کہلا سکتی ہے، جو بالا اور افضل خدمت ہے. ایک غریب کو روٹی کھلا دینا بھی اچھی بات ہے، لیکن روٹی کھلانے کی تلقین کرنا جس کے نتیجے میں صاحب حیثیت قومیں غریبوں کی طرف توجہ کریں، یہ سب سے افضل بات ہے. کیونکہ اگر نصیحت کے ذریعے آپ لوگوں کے مزاج بدل دیں، ان کی اقدار میں پاک تبدیلیاں پیدا کر دیں، ان کو نیک کاموں کی طرف مائل کر دیں، تو آپ کی ذاتی توفیق جو بہت تھوڑی ہو سکتی ہے
اس توفیق میں ان سب قوموں کا حصہ مل جائے گا، شامل ہو جائے گا جو صاحب توفیق ہے۔ اب احمدی اپنی تعداد کے لحاظ سے اتنے تھوڑے اور اپنے مالی وسائل کے لحاظ سے اتنے محدود ہیں کہ اگر یہ چاہیں بھی تو دنیا کی بھوک دور نہیں کر سکتے، دنیا کا ننگ مٹا نہیں سکتے، ننگے بدن کو کپڑا نہیں پہنا سکتے۔ خود بوسنیا کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اپنے دل کی طمانینت کی خاطر حسب توفیق کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہیں، لیکن جو عظیم ضرورت ہے اس کے مقابل پر وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا متبادل یہ ہے، اور بہتر متبادل، کہ جو کچھ توفیق ہے وہ ضرور کرو، لیکن توجہ اس بات کی طرف دو کہ دنیا کو بتاؤ کہ ان کے کیا ذمہ داریاں اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تامرون بالمعروف ہے، تم معروف کا حکم عام کر دو۔ اسی ہدایت کے پیش نظر، یعنی قرآن کے کریم کی اس تعلیم کے پیش نظر، میں نے کثرت کے ساتھ ساری دنیا کی جماعتوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ دن رات خطوط کے ذریعے، رابطوں کے ذریعے، اخباروں میں کالم لکھوا کر اور بڑے بڑے لوگوں کو ذاتی طور پر مل کر متوجہ کر کے یہ احساس بیدار کریں کہ آج کی تاریخ میں ایک قوم پر، ایک معصوم قوم پر حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اور اگر آج کے انسان نے اس سے آنکھیں بند رکھی تو کل وہ ضرور اس ظلم کی پاداش میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنے گا اور اس سزا سے بچ نہیں سکتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑی بڑی قوموں کی طاقت ہے، ان کے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں، مگر امر بالمعروف میں بہت بڑی طاقت ہے۔ امر بالمعروف میں جتنی طاقت ہے دنیا کی کوئی اور طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر امر بالمعروف کو عام کیا جائے اور تمام زبانوں پر یہ بات جاری ہو جائے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم نہیں برداشت کریں گے، یہ نہیں پسند کریں گے، تو اس کا نفسیاتی دباؤ بڑی طاقتور قوموں پر اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر امر بالمعروف میں کوئی جغرافیائی قید نہیں ہے، جو صاحب حیثیت اور طاقتور قومیں ہیں وہاں بھی تو امر بالمعروف کرنا ہے اور ان کی رائے عامہ کو تبدیل کرنا ہے۔ اس پہلو سے جماعت امریکہ کو میں نے خصوصی سے توجہ دلائی کہ امر بالمعروف پہ بہت زیادہ زور دیں۔ چنانچہ پتہ لگا کہ ہزارہا خطوط وہاں سے بعض دفعہ روزانہ لکھے گئے، بعض دفعہ ہفتوں میں، اور بڑے چھوٹے مرد عورتیں سب، تمام بڑے بڑے سینیٹرز اور کانگریس مین اور اخباروں کے نمائندے، بڑے بڑے اخباروں کے ایڈیٹرز اور ٹیلی ویژن کے صاحب اختیار لوگوں کو لکھتے رہے، اور اس کے نتیجے میں ایک عام فضا میں یہ احساس بیدار ہونا شروع ہوا۔ جو جوابات ان کے ملے ہیں ان کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں، یعنی مجھے جو نمونے بھیجے ہیں انہوں نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر بالمعروف کی طاقت کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ بار بار جب ایک ہی سینیٹر کو مختلف سمت و مختلف جہتوں سے چھوٹے بڑوں نے بے ساختہ اپنی تکلیف کا اظہار کیا انسانیت کی خاطر، جو ان کے جذبات کچلے گئے ہیں، تو ایک امریکن کی حیثیت سے انہوں نے اپنے بڑوں سے احتجاج کیا ہے، اور اس کا جتنا اثر پڑا ہے وہ ان کے جوابات سے ظاہر ہوتا ہے۔ کئی جوابات ایسے ہیں جن میں سیکرٹری کی طرف سے جواب نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے بھیجے ہیں کہ ہاں ہمیں احساس ہے یہ ہماری غلطی ہے قوم کی کہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی نہیں دی جا رہی، ہم اپنے بڑوں کو متوجہ کریں گے۔ تو امر بالمعروف ایک بہت عظیم الشان اور بہت بڑی خدمت ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے جس کو جنگ کی حالت میں جرمنی نے بہت ہی حکمت اور عقل کے ساتھ استعمال کیا۔ اگرچہ بالمعروف حکم نہیں تھا، لیکن نفسیاتی طور پر بات وہی تھی کہ اگر ایک بات کو کسی قوم میں عام پھیلایا جائے تو اس سے قوم کے خیالات پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس کے
نظریات اور رجحانات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ بس آج کی دنیا میں جسے ففتھ کالم کہا جاتا ہے وہ اسی نفسیاتی پروپیگنڈے کا نام ہے، جس میں کوئی ہتھیار نہیں چلتا، کوئی دباؤ نہیں ڈالا جاتا، ہوٹلوں میں مختلف جگہوں پر بیٹھ کر باتیں عام کی جاتی ہیں، اور جب یہ بار بار کوئی قوم سنتی ہے کہ ہم ہار گئے، ہم مارے گئے، تو نفسیاتی لحاظ سے وہ مغلوب ہو جاتی ہے۔ جب بار بار یہ ذکر سنتے ہیں کہ فلاں قوم اوپر آ گئی، غلبہ پا گئی، تو اس کے غلبے کے لیے وہ اپنے نفس کو تیار کر لیتے ہیں۔ پس امر بالمعروف میں عام باتیں بھی شامل ہیں، خواہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، خواہ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، جہاں بھی آپ پھر رہے ہوں وہاں اچھی باتوں کو عام کریں۔ پھر فرمایا ہے تنہون عن المنکر، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہاں یہ جو قرآن کریم کی خصوصی ترتیب ہے اس کو قائم رکھا گیا ہے، یعنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کو بیان فرمایا ہے، نیکی کو پہلے بیان فرمایا ہے، بدی کو دور کرنے کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ ادفع باللتی ہے احسن السیئہ، جو اچھی چیز ہے اس کے ذریعے بدی کو دور کرو۔ اس سلسلے میں پہلے بھی میں جماعت کو سمجھا چکا ہوں کہ اس میں بہت گہری حکمت ہے۔ اسی گہری حکمت ہے کہ اگر اس کو آپ پالیں تو دنیا میں بہت سے بڑے بڑے جو انقلابات ہیں ان کے کامیابی یا ناکامی کا راز آپ پا جائیں گے۔ قرآن کریم کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ صرف برائی کو دور کرے جب تک جس چیز کو دور کر رہا ہے اس سے بہتر چیز نہ پیدا کر دے۔ انہیلیشن کے قرآن کریم خلاف ہے۔ کوئی مثبت چیز ہے تو دو اور پھر اس کے بدلے برائی کو دور کرو۔ اب کسی نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے بری بات ہے، اتارو ان کو، پھینکو، اور اس کے بدلے اچھے کپڑے نہ دیں تو ظلم ہوگا۔ خلا پیدا کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا، اسلام بری باتوں کو اچھی باتوں سے بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے بظاہر انسانی سوچ یہ کہہ سکتی تھی کہ پہلے برائیوں تو دور کر لو پھر بھلائی قائم کرنا، مگر خدا کی حکمت بالغہ یہ نہیں کہتی۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے، جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب صافی پہ نازل ہوگا۔ بس ہر جگہ بہتر چیز کو لانے کا پہلے حکم ہے، بد چیز کو دور کرنے کا بعد میں حکم ہے۔ بس یہاں اس ترتیب کو قائم رکھا گیا۔ فرمایا معروف کا حکم دیتے ہیں اور ایسی اچھی بات بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے قوموں کو بڑی مشکلات سے نجات ہی نہیں ملتی بلکہ ان کے بدلے اعلیٰ اقدار حاصل ہو جاتی ہیں، اعلیٰ اقدار کی شناخت ہو جاتی ہے۔ بس جب اعلیٰ اقدار کی شناخت ہو جائے پھر برائیاں دور کرنا نسبتاً آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اچھی بات کی سمجھ آ جائے تو پھر انسان بری بات سے ہٹے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس کے بدلے ایک بہتر چیز مل چکی ہے۔ ورنہ خالی برائیاں دور کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بار بار نقطہ پیش فرمایا ہے کہ عرب شعراء اور عرب اہل ادب کو شاعری اور ادب سے جو نسبتاً تعلق ٹوٹا اور قرآن کی طرف مائل ہوئے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ شعر و ادب کے خلاف اسلام نے کوئی مہم چلائی تھی، بلکہ شعر سے بہتر کلام الہی نازل ہوا تھا، ادب سے زیادہ لطیف ایسی آیات اتر آئیں جن میں صاحب ذوق آدمیوں کو ذاتی دلچسپی پیدا ہو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں بھی اس مضمون کو چھیڑا ہے یہ بیان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا ذوق ایسا بڑھا اور اس کا ایسا چسکا پڑا کہ قرآن کریم نے ہر دوسرے ذوق کو مٹا دیا۔ بس یہ وہی
الہی ترتیب ہے، یعنی تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کی، جو اسلام کے نظام میں ہر جگہ آپ کو جاری و ساری دکھائی دے گی۔ بس اس پہلو سے فرماتا ہے کہ تامرون بالمعروف ہے، تم بہترین ہو، اس لیے نہیں کہ تم بدیاں مٹاتے ہو، نظام فرسودہ اور نظام کہن کو ملیا میٹ کر دیتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم بہتر نظام لے کر آتے ہو، ہر بری چیز کا ایک بہتر متبادل پیش کرتے ہو، اور وہ پیش کرنے کے بعد پھر ادنا چیزوں سے لوگوں کی توجہ ہٹاتے ہو کہ اس اعلیٰ کو چھوڑ کر کیوں اس ادنا میں اٹکے رہو گے۔ یہی وہ طریق ہے جس سے حکمت صاحب باعث اثر ہو جاتی ہے، حکمت میں قوت پیدا ہو، معاف کرنا، میں کہنا چاہتا تھا نصیحت میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، نصیحت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ خالم خولی کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم نہیں، پہلے بہتر چیز دیتے ہو اور پھر دوسری چیز چھڑاتے ہو۔ آج کل اطباء کا بھی اسی طرح رجحان ہے کہ کوئی بد عادت چھڑانے سے پہلے اس کا کوئی متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی عادت ڈالو تو پھر جو بد عادت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ چھٹ جائے گی۔ چنانچہ آج کل اس قسم کے اشتہار ٹیلی ویژن وغیرہ پہ عام آتے ہیں کہ فلاں چیز چھوڑنی ہے تو اس کے بدلے یہ چیز ہم دیتے ہیں، یہ شروع کرو گے تو اس کے اثر کے تابع تمہاری خواہش سمٹ جائے گی، بری کی چیز کی خواہش سمٹ جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا ہے وہ تؤمنون باللہ ہے، اور تم پھر اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس لیے نہیں کہ ایمان باللہ سب سے آخری چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ مومنوں کو دو غیر مومنوں سے ممتاز کر رہا ہے۔ تامرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر میں مومن غیر مومن سارے شامل ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے تؤمنون باللہ کہہ کر دو باتوں کی طرف خصوصی سے ہمیں متوجہ فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایمان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، مگر ایمان کے ساتھ ہو تو پھر اس کی اور ہی شان ہے۔ صاحب ایمان لوگوں کا امر بالمعروف اور صاحب ایمان لوگوں کا نہی عن المنکر ان لوگوں سے بہت بہتر ہوتا ہے جو ایمان سے خالی ہوں۔ اس پہلو سے ہمیں متوجہ فرمایا گیا کہ دیکھو اہل کتاب میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، ان میں بھاری اکثریت بے ایمانوں کی ہے جن کو کوئی ایمان نہیں، معمولی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ بس کاش وہ ایمان لانے والوں میں سے ہوتے تو ان کا امر بالمعروف، ان کی نہی عن المنکر میں ایک نئی شان، نئی جلا پیدا ہو جاتی۔ کان خیر لہم، ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ بس دیکھیں آغاز آیت کا خیر کے لفظ سے ہوا ہے، کنتم خیر امت، اور خیر کی اعلیٰ مثال ایمان کو بیان فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ اچھی اچھی باتیں بیان کرنے کے بعد جب اہل کتاب کا ذکر فرمایا تو یہ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ بس خیر کی تعریف ہی دراصل ایمان ہے، اور ایمان سے پہلے کی حالتیں خیر کی ذیل میں آتی ہیں مگر ادنا شعبے ہیں، اعلیٰ شعبہ نہیں۔ اعلیٰ شعبہ ایمان باللہ ہے، اور ایمان کے نتیجے میں امر بالمعروف میں بھی ایک نئی شان پیدا ہو جاتی ہے اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اور نہی عن المنکر میں یعنی بری چیزوں سے روکنے میں بھی ایک شان پیدا ہو جاتی ہے اور ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ شان ان معنوں میں کہ زیادہ بہتر رنگ میں اچھی باتوں کا حکم دینے کا انسان اہلیت اختیار کر جاتا ہے۔ اپنی عقل سے اگر انسان اچھی باتوں کو حکم دے تو کئی جگہ اس کی عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، جس چیز کو وہ بعض دفعہ اچھا سمجھتا ہے وہ اچھا ہوتا نہیں، بعض دفعہ وہ اپنی قومی نقطۂ نگاہ سے کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے مگر دوسری قوموں کے نقطۂ نگاہ سے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن صاحب ایمان کی بھلائی کی تعریف ایک ہی رہتی، وہ اللہ کے حوالے سے سوچتا ہے، اس لیے صاحب ایمان جس کو بہتر سمجھتا ہے
وہ اسی کو بہتر سمجھتا ہے جو اس کے نزدیک خدا کو پسند ہے۔ بس اللہ کے حوالے سے جب بھلائی اور برائی کی تعریف کی جائے تو سب سے زیادہ قابل اعتماد بن جاتی ہے، بس جلا بھی اس میں پیدا ہوتی ہے اور اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے۔ ان معنوں میں فرمایا لو آمن اہل الکتاب کان خیر اللہ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، ان کی اچھی باتیں مزید چمک اٹھتی، ان کی بری باتوں میں مزید فہم پیدا ہوتا، یہ کہنا چاہیے ان کی بری باتیں حقیقتاً بری ہو کر دنیا کو دکھائی دینے لگتی، کیونکہ ان کے کہنے سے ضروری نہیں کہ کوئی بری بات دنیا کو بھی بری لگے، بلکہ اگر وہ صاحب ایمان ہوں اور اللہ کے حوالے سے بات کریں تو پھر جو بات اہل ایمان کو دنیا کے ایک ملک میں بری لگتی ہے وہ دنیا کے دوسرے انسانوں کے لیے بھی بری ہوتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ انسان اور انسان میں تفریق نہیں کرتا۔ اس مضمون کو آج آپ کے سامنے خصوصیت سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سفر ایمان کی تلقین پر جا کے ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے ختم نہیں ہوتا۔ یہی آخری منزل ہے، اور خیر کی بھی اعلیٰ تعریف یہی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ ہم خیر امت ہو نہیں سکتے اگر ایمان پھیلانے سے پہلے اپنے سفر کو ختم کر دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے بری بات بھلائی کی تعلیم دے دی، بری باتوں سے روک دیا، بس یہی کافی ہو گیا۔ آخری منزل ایمان ہے، بس دعوت اللہ ہی دراصل وہ آخری منزل ہے جس کی طرف یہ آیت امت محمدیہ کو متوجہ کر رہی ہے۔ کنتم خیر امت، تم سے قوموں کی بھلائی وابستہ ہے، ان کی خاطر تم پیدا کی گئی ہو، اے امت محمدیہ، مگر یاد رکھو کہ وہ آخری توقع جو خدا کو تم سے ہے وہ ایمان پھیلانے کی ہے۔ لو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اس میں نہ صرف یہ کہ یہ مضمون کھول دیا گیا کہ خیر کا آخری مقام کیا ہے، بلکہ اس آیت نے ایک درد پیدا کر دیا ہے مضمون میں۔ کاش اہل کتاب یہ سمجھ لیتے کہ ایمان ہی سب کچھ ہے، اگر ایمان نہ ہو تو یہ ساری باتیں بیکار جاتی۔ کاش ایسا ہوتا تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ بس جو قوم بہتر ہے اور بہتری کے لیے پیدا کی گئی ہے اس کا فرض ہے کہ سب کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ بس دعوت اللہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا گہرا رشتہ اس آیت کریمہ سے ہے، اور امت محمدیہ کے قائم کرنے کا اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ بنی نوع انسان کو ایمان عطا کرے، اور ایمان سے پہلے وہ دو باتیں ہیں جن کو وہ ضرور شروع کرے۔ اس میں ترتیب میں ایک اور حکمت بھی ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر صرف ایمان کی تعلیم دیں اور لوگوں کو صرف ایمان کی طرف بلائیں، جبکہ آپ کے اندر ان کے معاملات میں دلچسپی لینے کی عادت نہ ہو اور ان کے خیر و شر میں دلچسپی لینے کی عادت نہ ہو، تو آپ کی طرف وہ توجہ نہیں کریں گے۔ یہ گر بھی اس آیت نے ہمیں سکھا دیا۔ بیشتر اس کے کہ تم ان کو کہو آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو اور تمہاری اس میں نجات ہے، ان کے خیر و شر میں تو دلچسپی لو، ان کو بھلی باتیں تو بتاؤ، ایسی باتیں جن میں مذہب کی تفریق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب سچ بولنے کی تعلیم دو گے تو کون کہہ سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں، تم ہمیں سچ کی تعلیم نہ دو، یا تم مسلمان ہو ہم ہندو ہیں تو ہمیں سچ کی تعلیم نہ دو۔ بس یہاں جو معروف امر بالمعروف ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ اچھی باتیں جن کو انسان بحیثیت انسان اچھا سمجھتا ہے اور مذہب کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بددیانتی سے اگر روکا جائے کسی کو
تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم تو مسلمان ہو، تم میں ہندو یا میں سکھ، مجھے کیوں بس جانتی سے روکتے ہو؟ مشترک انسانی قدر ہے، اور یہی وہ عرف ہے جس کی طرف آیت کے پہلے حصے نے توجہ دلائی. اچھی باتیں بتاؤ، ان سے کہو دیکھو غریب بھوکے مر رہے ہیں، چلو ان کی مدد کریں، تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ گلی گندی ہے، آؤ اس کو صاف کرتے ہیں. فلاں شخص لا علم ہے، چلو اس کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. فلاں شخص بے فن ہے، اس کو کوئی فن نصیب نہیں جس کی وجہ سے وہ بھوکا مر رہا ہے، اور اس کو کوئی فن سکھائیں. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو امر بالمعروف سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں مذہب کی تفریق سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پہلے قدر مشترک اختیار کرو، پھر اکٹھا سفر شروع ہوگا. قوموں کو ان کی بھلائی کی باتیں بتاؤ، اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، ان کو آپ کے اعلیٰ انسانی قدروں پر یقین ہوگا، ان کو ان کے دل میں بات جاگزی ہو جائے گی کہ اچھا انسان ہے، اچھی باتیں سوچتا ہے، لوگوں کی بھلائی میں دلچسپی لیتا ہے، اور یہاں کوئی بحث نہیں چلے گی، نہ کسی بحث کی ضرورت ہے. کوئی مقابل پر آپ کو گالی نہیں دے گا، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ جاؤ اپنی اچھی باتوں کو اپنے گھر رکھو. اگر وہ کہے گا تو کوئی سر پھرا ہی ہوگا. لیکن عام قومی جو تاثر ہے وہ یہی ہے، عام انسانی تاثر یہی ہے کہ جب اچھی بات آپ کسی کو کہتے ہیں، اگر وہ نہیں بھی کر سکتا تو شرمندگی سے سر جھکا لے گا، لیکن بنیادی طور پر آپ کی نیکی کا اس کے دل پر ضرور اثر پڑے گا. پھر آپ معاشرے کی برائیاں دور کرنے میں نہ صرف لفظاً کوشش کریں گے بلکہ اپنی طاقت مقدور بھر کوشش کریں گے. مثلاً ڈرگ کے عادی ہیں دنیا میں، چوری عام ہو رہی ہے، اور کئی قسم کی بدیاں ہیں جو معاشرے کو گھیر رہی ہیں، معاشرے کو میں ناسور بن چکی ہیں. ان سب کے سلسلے میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے تعلق رکھنے والی بات ایک ایسی ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی. جو نصیحت کرے کہ فلاں بات نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ اس میں ہو تو وہ شخص ناسے نہیں بلکہ منافق بن جاتا ہے، اور اس کا کبھی نیک اثر نہیں پڑتا. اس لیے نہی عن المنکر میں بھی اور امر بالمعروف میں بھی یہ دونوں باتیں شامل ہیں کہ ہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے امت محمدیہ، میں تمہیں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم زبان سے جو کچھ کہو تمہارا کردار اس کا گواہ بن جائے. تم جب بھلائی کی باتیں بیان کرو تو بھلائی تمہیں پائی جائے، جب تم بد باتوں سے روکو تو ان باتوں سے تم خود پاک ہو چکے ہو. یہ مضمون اس میں شامل ہے. بس اس پہلو سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جماعت احمدیہ کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم کیسے لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں. قرآن کریم نے ان کا منہ بند کر دیا، نصیحت کا حکم دے ہی دیا ہے. جیسے بھی ہو نصیحت ضرور کرنی ہے. جب نصیحت کرو گے تو تمہارا نفس آپ ہی تمہیں پکڑے گا، ہر روز شرمندگی اٹھانی پڑے گی. جب علیحدہ بیٹھو گے تو سوچو گے میں یہ باتیں کہہ کے آیا ہوں، مجھ میں تو یہ نہیں ہے، اور اندر اندر تمہارا نفس کٹنا شروع ہو جائے گا. ندامت اور شرم سے بسا اوقات تم پانی پانی ہو رہے ہوگے، لیکن مجبور ہو، خدا نے تمہیں دوسرا راستہ ہی نہیں دیا، حکم دے دیا ہے کہ تم نے ضرور امر بالمعروف کرنا ہے. بس جو امر بالمعروف غیروں کی جانب ہے وہ اندر کی طرف ایک رخ رکھتا ہے، اور وہ لوگ جو دل کے سچے ہوں، اگر ان میں بدیاں ہوں بھی تو امر بالمعروف، یعنی اگر ان میں بعض خوبیاں نہ بھی ہوں تو امر بالمعروف کے نتیجے میں ان خوبیوں کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور رفتہ رفتہ وہ خوبیاں اپنانے کا انسان اہل ہوتا چلا جائے گا. بدیوں سے روکنے والا شخص اگر اس میں کچھ شرافت اور حیا باقی ہو تو جب روکے گا تو اس کا دل کئی گنا زیادہ طاقت سے اس کو روک رہا ہوگا.
اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوگا. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ضمیر پھر ایسا طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے کہ ان کی راتوں کی نیند حرام کر دیتا ہے. وہ بے چینی سے لکھتے ہیں کہ ہم میں فلاں برائی ہے جو جاتی نہیں، فلاں کمزوری ہے جو ہٹتی نہیں، فلاں خوبی ہم اپنانا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں اپنا سکتے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک طبی نتیجہ ہے، اور اس معاملے میں خدا نے آپ کو کوئی آزادی نہیں دی. حکم ہے ہر مسلمان کے لیے اس نے ضرور امر بالمعروف کرنا ہے اور ضرور نہی عن المنکر کرنی ہے. اور دوسری طرف یہ شرط لگا دی ہے کہ جو تم کہتے ہو ویسا کیا بھی کرو. اب بتائیں وہ جائے کہاں کوئی؟ ایسا دونوں طاقتوں کے بیچ میں پھنسا ہے کہ کوئی جائے فرار باقی نہیں چھوڑی قرآن کریم. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایک طرف یہ آواز ہے کہ امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو، دوسری طرف آواز آ رہی ہے کہ کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے وہ باتیں کہنا جو تم کرتے نہیں ہو. اب بتائیں کوئی بیچارہ مومن جائے تو کہاں جائے سوائے اس کے کہ سیدھا ہو جائے اور درمیان کی راہ پہ چل پڑے. اسی کا نام صراط مستقیم ہے. تو دونوں طرف خدا نے پیرے بٹھا رکھے ہیں اور وہ بیچ کی راہ پر گامزن ہونے پر مسلمان کو مجبور کر دیتا ہے. بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ دیکھیں ایک مزید فائدہ کیسا ہمیں حاصل ہوا. وہ تؤمنون باللہ ہے، ان معنوں میں ایمان بعد میں آئے گا کہ جب یہ باتیں ہوں پھر حقیقت میں ایمان نصیب ہوتا ہے. ایمان سے یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ایمان ہو تو ان باتوں میں جلا پیدا ہوتی ہے، ان باتوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک اور فائدہ بھی تو ہے کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں آپ، تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. تب ایمان کی ایک نئی حلاوت آپ کو نصیب ہوتی. ایسا امر بالمعروف کرنے والا جو خود نیکیوں پر قائم ہو، ایسا بدیوں سے روکنے والا جو خود بدیوں سے عاری ہو، وہ حقیقت میں ایمان کی لذت پاتا ہے اور ایمان کی حلاوت اسے ہی نصیب ہوتی ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. فرمایا اہل کتاب کو کیا پتہ نیکی ہوتی کیا ہے. جب تک ایمان نہ لائیں ان کو نیکی نہیں مل سکتی، ان کو نیکی کا مزہ نہیں آ سکتا. بس دونوں باتوں کو لازم ملزوم کر دیا. ایک طرف نیکی کے نتیجے میں ترقی یافتہ ایمان کی حالت عطا ہوتی ہے، دوسری طرف ایمان سے خالی نیکیاں کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ نیکی ہوتی کیا ہے. ایمان لاؤ گے تو نیکی کا پتہ چلے گا. یہ وہ نصیحت ہے جس کا آخری نقطہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایمان ہے اور ایمان کی طرف بلانا ہے. کیونکہ خیر امت کہنے کے بعد ایمان لانے والوں کو خیر کے متعلق خیر اللہم فرما دیا. وہی لفظ خیر ہے جو دونوں جگہ استعمال ہوا. بس اس پہلو سے میں جماعت کو بار بار نصیحت کر رہا ہوں کہ دعوت اللہ کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دیں. اس ضمن میں کچھ باتیں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ آج یاد دہانی کے لیے دہرانا چاہتا ہوں. میں نے جلسے کے دنوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ پہلے 3 مہینے تربیت پر خاص زور دیں، یعنی جو نئے آنے والے ہیں ان کو سنبھالیں، ان کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو اعلیٰ اخلاق کے مضامین سمجھائیں اور ان پر عمل پیرا کرنے میں ان کی مدد کریں. یہ وہ حصہ ہے جو اس دور سے تعلق رکھتا ہے جس میں اب میں خطبہ دے رہا ہوں. ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے جلسے پر میں نے بات کی تھی، تو جولائی کا آخر سمجھ لیں، اگست، ستمبر، اکتوبر کے آخر تک یہ تربیتی دور کا وقت ہے اور 1.5 مہینہ گزر چکا ہے. اور جہاں تک میں جماعت کی رپورٹوں سے اندازہ لگا رہا ہوں، میرے خیال میں بہت سی جماعتوں نے اس طرف توجہ نہیں دی. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تبلیغی کوششوں کو پھل لگنے کی ہوا ایسی شان کے ساتھ چل پڑی ہے کہ
کوششوں کا کہنا تو یوں ہی تکلف ہے، پھل ویسے ہی تیار ہوئے بیٹھے ہیں، اب تو درخت ہلا کر پھل اکٹھے کرنے والی بات رہ گئی ہے۔ اور دوسری طرف تربیت کے تقاضے پورا کرنے کی جو ذمہ داری بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ بس بہت ہی اہم بات ہے کہ جو پھل اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے اسے سنبھالیں۔ جو بھی احمدی ہوتا ہے، امیر کا کام ہے کہ جائزہ لے کہ وہ کسی کے سپرد ہوا بھی ہے کہ نہیں، کوئی اس سے مستقل تعلق رکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کوئی نظر ڈال بھی رہا ہے کہ نہیں کہ احمدی ہونے کے بعد کہیں واپسی کھسکنا تو نہیں شروع ہو گیا، یعنی غیروں کے اثر اور ان کے دباؤ کے نیچے یا معاشرے کی دوسری کشش کے نتیجے میں اس نے آہستہ آہستہ واپسی کا سفر تو نہیں کر لیا، یہ ہو جایا کرتا ہے، مگر آپ کو اس ضمن میں ہوشیار ہونا پڑے گا۔ اگر نگرانی رکھیں، ہوشیار رہیں، ہر نئے احمدی پر نظر ہو، پتہ ہو کہ کوئی پیار کرنے والا، کوئی محبت کرنے والا، کوئی اچھی نصیحت کرنے والا، کوئی نیک اعمال والا شخص یا خاندان ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کو جذب کر رہا ہے، تو پھر اطمینان ہوگا کہ ہاں یہ کام اچھے صحیح خطوط پر چل پڑا ہے۔ لیکن جس کثرت سے خدا کے فضل سے احمدی ہو رہے ہیں، اسی کثرت سے جو تربیت کے تقاضے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں ابھی کمی ہے۔ اس لیے ساری دنیا کی جماعتوں کو میں اچھی طرح یاد دلاتا ہوں اور آئندہ پھر بھی یاد دلاتا رہوں گا کہ پہلے ان کو سنبھالیں، اور ان کو سنبھالنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ ان کو مبلغ بنا دیں۔ جس طرح آپ جب دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کو نصیحت کرتا ہے، اسی طرح جو نیا ایمان لانے والا ہے جب وہ دوسرے ساتھیوں کو ایمان کا پیغام پہنچاتا ہے تو وہی پیغام اس کے اندر بھی مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو پہلے سے بڑھ کر تقویت دے رہا ہوتا ہے۔ جب غیر اس کے مقابل پر دلائل لاتا ہے تو وہ خود ڈھونڈتا ہے کہ جو مذہب میں نے اختیار کر لیا اس کی تائید میں دلائل کیا ہیں، اور اس طرح اس کا نفس اس کی تربیت شروع کر دیتا ہے۔ بارہا میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ باہر کا مربی بھی اچھا ہے، لیکن جب نفس کے اندر مربی پیدا ہو جائے تو اس کی کوئی مثال نہیں۔ بس ہر نفس میں مذکر بھی ہونا چاہیے اور مزکی بھی ہونا چاہیے، نصیحت کرنے والا بھی ہونا چاہیے اور پاک کرنے والا بھی۔ بس آپ اپنے تجربے سے جانتے ہیں اور یقین پر قائم ہیں کہ جب آپ دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ در حقیقت اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اس ترکیب کو نئے آنے والوں پر استعمال کریں، ان کو توجہ دلائیں کہ ہمیں اور اپنے جیسے احمدی لا کر دو، ایک آئے ہو تم 10 لے کے آؤ، ان کو تبلیغ میں جھونک دیں۔ جو وہ تبلیغ کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا ایمان ہی ترقی نہیں کرے گا، ان کا علم ترقی کرے گا اور تزکیہ نفس ہوتا چلا جائے گا۔ ان کو غیر آپ کی طرف دھکیلیں گے، بجائے اس کے کہ مرکز سے ان کا سفر باہر کی طرف ہو، باہر سے مرکزیت کی طرف سفر شروع ہو جائے گا، کیونکہ مبلغ کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مخالفت باہر سے دھکیل کر اندر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بس وہ آپ سے زیادہ گہرا تعلق رکھنے پر مجبور ہوں گے، بار بار آپ کے پاس آئیں گے، آپ سے مسائل کا حل پوچھیں گے اور اپنی تکلیفوں کا ذکر کریں گے، اور اس پر جو صبر کی طاقت نصیب ہوئی ہے، صبر کی توفیق نصیب ہوئی ہے، وہ ان کے اندر ایک نئی طاقت عطا کرے گی، کیونکہ صبر سے انسان کو بڑی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ بس ایک طریق یہ ہے کہ ہر نئے آنے والے احمدی کو آپ پیار سے اپنے ساتھ چمٹا کر پھر بھیجیں کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ یہ وہی مضمون ہے، یعنی اس سے ملتا جلتا جو حضرت ابراہیم کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ مراد یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کو یہ فرمایا گیا تھا کہ تو نے ساری دنیا کو زندگی عطا کرنی ہے،
اور یہ پیشگوئی اس بات میں شامل تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بطن سے، آپ کی دعاؤں سے پیدا ہوں گے، جنہوں نے سب دنیا کو زندہ کرنا ہے۔ اپنے گرد، اپنے ماحول میں، اپنے گرد و پیش ہر جگہ آپ کو موت دکھائی دے رہی تھی۔ عرض کیا کہ اے خدا، ایمان تو میں لایا ہوں کہ تو ضرور ایسا کرے، لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ کچھ میری طمانینت کا بھی تو انتظام کر، مجھے بھی تو اطمینان نصیب ہو کہ ہاں اس طرح ہوگا اور ایسے ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑو، فَاسْتُرْهُنَّ إِلَيْهِ، ان کو اپنے ساتھ مائل کر لو، اپنے قریب لے آؤ، اپنے ساتھ مانوس کر دو، یہاں تک کہ تمہارا پیار ان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ پھر ان کو 4 سمتوں میں مختلف پہاڑیوں پر چھوڑ دو، پھر ان کو آواز دو، دیکھو کس طرح وہ لپکتے ہوئے، اڑتے ہوئے تمہاری طرف آتے ہیں۔ تو سعید روحوں کو بلانے کے لیے یہی ڈھنگ ہے کہ پہلے آپ ان کو سینے سے لگائیں اور پھر ان کو تبلیغ پر معمور کر دیں۔ جتنا تبلیغ کریں گے اتنا ہی وہ آپ کے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، چاروں سمت دنیا میں پھیل جائیں گے، اور وہی پیغام زندگی کا دوسروں کو عطا کرنے لگ جائیں گے۔ وہ زندگی جو آپ کی وساطت سے ان کو عطا ہوئی ہے، وہ غیروں کو عطا کریں گے اور رہیں گی ہمیشہ آپ کے، غیر کے نہیں ہوں گے۔ کیسا عظیم نقطہ ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ چاروں سمت میں ٹھہر جانے والے وجود تمہارے ہی رہیں گے، غیروں کے نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ وہ تم سے زندگی پا کر لوگوں کو زندگی دینے کے لیے تو نکلے ہیں۔ یہ مضمون اس لیے اس میں شامل ہے کہ سوال ہی یہی تھا، رب ارینی کیف تحیی الموتی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سوال گندم اور جواب جو ہو، اللہ تعالیٰ ہے جواب دینے والا، اس کے جواب میں لازماً سوال پیش نظر رہتا ہے۔ بس سوال تو یہ ہے کہ زندہ کیسے کرتا ہے؟ خدا فرماتا ہے پرندے پکڑو، اپنے ساتھ مانوس کرو اور ان کو بھجوا دو۔ کس لیے بھجواؤ؟ زندگی کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور پھر جو تم سے زندگی پائیں گے وہ زندہ رہیں گے، موت سے ٹکرائیں گے لیکن موت ان پر غالب نہیں آئے گی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تم ان کو پکارو گے اڑتے ہوئے تمہاری طرف واپس چلے آئیں۔ بس ایسے پیغامبر دنیا میں بھیجو جن کے ساتھ تمہارا پیار، تمہارا تعلق ان کے ایمان کو تقویت عطا کر چکا ہو، ان کے ایمان کو مستقل بنا چکا ہو۔ پھر ان سے تبلیغ کا کام لو، پھر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ ہر طرف زندگی عطا کرتا ہے اور مردوں میں سے زندگی نکالتا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ بڑے زور اور بڑی شان کے ساتھ افریقہ میں ظاہر ہو چکا ہے، چل پڑا ہے، تیز قدموں کے ساتھ آگے روانہ ہو چکا ہے، اور دن بدن اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور وسعت اثر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ کو میں نے متوجہ کیا تھا کہ تم کیا انتظار کر رہے ہو، تم بھی آگے بڑھو، یہ بھی تو آخر انسان ہیں، یہ بھی تو زندگی کے پیاسے ہیں، زندگی کے محتاج ہیں، امر بالمعروف کا ان کا بھی تو حق ہے، نہیں یعنی منکر کا کہ یہ بھی تو ضرورت مند ہیں، لیکن کم لوگوں نے توجہ دی ہے۔ مگر جنہوں نے توجہ دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثابت ہو گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر یہی تقاضا کر رہی ہے۔ اب حالات بدل چکے ہیں، اب انکار کے زمانے ماضی کا حصہ بن رہے ہیں، اب مستقبل ہمیں یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ دل آمادہ ہو چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر بڑی شان سے صادق آ رہا ہے کہ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ میرا یوسف یعنی اسلام کی سچائی کا سورج طلوع ہو رہا ہے، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم چاہے دیوانہ کہو، ان اندھیروں میں تمہیں چاہے کوئی روشنی کی نمک دکھائی نہ دے، مگر میں دیکھ رہا ہوں، میں خوشبو یوسف کی بدن کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یہ دور آ چکا ہے۔ اب حال ہی میں جرمنی میں جو جلسہ ہوا اس سے 1 مہینہ پہلے میں نے جرمن احمدیوں کو بیدار کیا اور متوجہ کیا۔ میں نے کہا تم سے میں نے اس 1 مہینے کے اندر اندر
1000 یورپین احمدی مسلمان لینے ہیں. اب وہ مجھے خط لکھ رہے تھے لوگ کہ آپ نے تو ہمیں ہماری بنیادیں ہلا دی. 1 مہینے میں 1000. گزشتہ 10 سال میں بھی 1000 نہیں ہوئے. گزشتہ 100 سال میں بھی 1000 جرمن احمدی یا یورپین باشندے مسلمان نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ یقین تھا. خصوصیت سے بعضوں نے کہا جب ہم نے عالمی بیعت، پہلی عالمی بیعت دیکھی تھی جلسہ سالانہ پر، تو ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے دل میں تحریک ڈالتا ہے تو خود ہی پورا کر دیتا ہے. اس لیے اس یقین کے ساتھ ہم میدان میں کود پڑے، اور ان کو 1000 کہہ کر میرے دل میں یہ ہرس اور بڑھ گئی. میں نے کہا اللہ میاں 1000 تو میں نے کہا ہے، لیکن 14 صدیاں ہو گئی ہیں اسلام کو. 1400 یورپین تو دے دے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر صدی کا 100 ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1600 دے دیے. اب یہ عجیب بات ہوئی ہے. ساری جرمن احمدی حیران پریشان بیٹھے، یہ ہو کیا گیا ہے کہ جس کو ہم انہونی بات کہتے تھے وہ آنکھوں کے سامنے ہو گئی، دیکھ لیا ہم نے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آ رہی اب تو خوشبو میرے یوسف کی بنی. وہ کہو دیوانہ، میں کرتا ہوں اس کا انتظار. خدا کی قسم مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یوسف کی خوشبو آ رہی، وہ دن بدن قریب آ رہا ہے. آپ اس کی طرف بڑھیں، اس کے استقبال کی تیاری کریں، اور جس طرح میں نے کہا ہے ہمت سے جو کچھ ہے اپنا اس میدان میں جھونک دیں. انگلستان کی جماعت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن سب دنیا کی جماعتوں کے لیے چیلنج ہے. انگلستان کو میں نے اس لیے پہلے مخاطب کیا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ایک یورپین ملک کی مثال ہے. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر انگلستان بیدار نہ ہوا تو بیلجیم بھی ان کو پیچھے چھوڑ جائے گا، کیونکہ بیلجیم والوں سے جتنی میں نے توقع رکھی تھی اس سے دگنے سے زیادہ تو ابھی تک وہ بنا چکے ہیں. اب جب جلسے سے پہلے ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا کیا اور اس سے زائد کیا. جلسے کے کچھ دن کے بعد اب میں بیلجیم گیا ہوں تو اتنے ہی اور احمدی بنا چکے تھے، اور ان سے ملا ہوں میں. کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، ملاقاتوں پر آئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے تعلیم یافتہ، سمجھدار، ہوشیار لوگ، خوب اچھی طرح سمجھ کے ہوئے ہیں اور بڑے نیک ارادے رکھتے ہیں. عزم صمیم کیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں اب ضرور احمدیت کو پھیلائیں. پھر 2 نئے ملک ان کو عطا ہوئے، 2 نئی قوموں کے لوگ ان کو ملے. ایک میسیڈونیا کا جوڑا تھا، جہاں میرا خیال تھا کہ پہلے کوئی نہیں، لیکن جرمنی میں جا کے پتہ چلا کہ میسیڈونیا کے وہاں بھی خدا کے فضل سے احمدی ہوئے ہیں. پھر ایک اور ریاست ہے یوگوسلاویا کی، میسیڈونیا تو وہی میسیڈونیا نہیں ہے، مونٹینیگرو کی ایک خاندان بھی وہاں احمدی ہوا. اب یہ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں ہماری اس سے پہلے پہنچ نہیں تھی، لیکن ان سے جب میں ملا ہوں تو میں بہت متاثر ہوا. بڑے عظیم ارادے رکھتے ہیں. انہوں نے مجھ سے مل کر کہا کہ آپ اب فکر نہ کریں، اب ہماری قوم ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. انشاءاللہ واپس جا کر ہم نے بڑی تیزی سے اپنی قوم میں پیغام پھیلانا ہے. تو یہ ہوائیں کسی انسان کے بس میں تو نہیں کہ وہ چلائے، یہ تقدیر الہی ہے جو ہوا چلا رہی ہے. اس ہوا کے رخ پر چلنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہوا کے مخالف چلنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. پاکستان میں کیسے شدید حالات آپ نے دیکھے ہیں. دن بدن علماء اور بعض جاہلوں کی دوسرے علماء جیسے جوہلاء کی جماعت سے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور عناد جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا. لیکن خدا تعالیٰ کے پیار کی ہوائیں عوام کے دل بدل رہی ہیں، ان کے خیالات کی رو میں پاک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. جو ٹارگٹ پاکستان کو دیے گئے تھے ان کی میں تفصیل نہیں بتاتا، کیونکہ مولوی بہت ہی دکھ اٹھائیں گے، بہت آزار پھیلے. ہم تو
پاک دکھ آرام دو والوں میں سے ہیں، اس لیے وہاں اس معاملے اس پر پردہ نہیں دیا جائے تو اچھا۔ بہت عذاب میں مبتلا ہوں گے، عذاب العلیم بن جائے گا ان کے لیے کہ ان حالات میں جبکہ حکومت نے اور مولویوں نے مل کر ساری کوششیں کر لیں کہ لوگ احمدیت کو چھوڑ کر مرتد ہو جائیں، خدا کے فضل سے جوق در جوق لوگ احمدیت میں داخل ہوئے، بس خدا تعالیٰ کی چلائی ہوئی ہوائیں ہیں، ان کو روک کوئی نہیں سکتا۔ زور لگا کے دیکھ لیا اور لگا کر دیکھ لیں، ان کی ہر کوشش ناکام اور نامراد ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ جھکڑ بن رہی ہیں، یہ بڑے بڑے تواناؤں کو اکھیڑ پھینکیں گے، ان کے قدم توڑ دیں گے، قدم اکھیڑ دیں گے۔ یہ تو ایسی ہوائیں ہیں جو اگر شہروں کے خلاف چلیں تو شہروں کو ملیا میٹ کر دیتے۔ کسی کا اختیار کیا ہے، کسی کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو ان ہواؤں کے رخ پر چلنے کے لیے میں بلا رہا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ چلیں اور مزید طاقت پائیں ان سے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ انقلاب جس کو آپ پہلے دور دیکھا کرتے تھے وہ کس تیزی سے آپ کی طرف بڑھتا ہے۔ بس وہ سب مجالس جو آج کسی نہ کسی رنگ میں اجتماع میں شامل ہو رہی ہیں، ان کو میرا یہی پیغام ہے کہ خیر امت بن کر دکھائیں۔ خیر امت کی تعریف یہ ہے کہ وہ نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور جب نیک کاموں کی طرف بلائیں تو خود نیک کام کریں، بدیوں سے دنیا کو روکیں، اور جب بدیوں سے دنیا کو روکیں تو خود بدیوں سے رکنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ رفتہ رفتہ سب بدیاں اپنے ذات سے نوچ کر باہر پائیں گے، پھر وہ اس لائق ہو جائیں گے کہ ایمان کی تعلیم دیں۔ جو انسان نیکی پر قائم ہو جائے اور بدیوں سے پاک ہو رہا ہو، سچا ایمان تو اسی کو نصیب ہوتا ہے، اور وہی ہے جو ایمان کی طرف بلانے کی اہلیت اختیار کر جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیات میں کس طرح تطابق ہے، کتنے گہرے رشتے ہیں۔ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، یہی مضمون ہے یہاں بیان ہو رہا ہے۔ خدا کی طرف بلانے والے سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ حسین بلاوا اور کس کی طرف ہو سکتا ہے؟ مگر وہی بلاوا حسین ہوگا جہاں بلانے والے کا عمل اس کی تائید کرتا ہو، عمل بھی اچھا ہو۔ تو یہاں بلاوے کو بعد میں رکھا ہے، عمل کو پہلے رکھا ہے۔ فرمایا عمل بالمعروف کرو، اچھے کام کرو، نیکی بدیوں سے روکو، خود بدیوں سے رک جاؤ، پھر ایمان لاؤ، اور پھر دنیا کو یہ پیغام دو کہ کاش تم ایمان لے آتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ آؤ اور ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ۔ بس اس کام کو فضیلت دیں، اولیت دیں۔ جو 3 مہینوں میں سے عرصہ باقی ہے، اس میں نومبائین کو اپنے سینوں سے لگائیں، ان کو پیار دیں، ان کو حضرت ابراہیم کی طرح اپنے ایمان کی گرمی سے زندہ کریں اور طاقت بخشیں، اور پھر ان کو آمادہ کریں کہ وہ دنیا میں نکل جائیں۔ ان کو بتائیں کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ سچی زندگی پانے والوں کو موت سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جو روحانی طور پر زندگی پا جاتے ہیں، وہ چاہے شمال میں جائیں یا جنوب میں جائیں، مشرق میں جائیں یا مغرب میں جائیں، وہ غالب بن کر جاتے ہیں، غالب بن کر رہتے ہیں۔ وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو بار بار اپنی طرف واپس بلاؤ اور ان کو پھر پیار دو تاکہ ان کے اندر مزید تقویت ہو اور تمہارا ایمان بھی مزید طاقت پائے۔ یہ سلسلہ جاری کرو تو دیکھو دیکھتے دیکھتے کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو دنیا کا قبرستان ہے یہ زندگی کی آماج گاہ بن جائے۔ آپ قبرستان میں کب تک اکیلے جئیں گے؟ وہ کام کر کے دکھائیں جو خدا کے انبیاء کرتے ہیں۔ صدیوں کے مردے قبریں پھاڑ پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں اور الہی رنگ اختیار کر جاتے ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ہو، تمام دنیا میں خصوصیت سے اجتماع والوں کو اور بالعموم ساری جماعت کو یہی میری نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر